الیاس صاحب جی گو ایڈ. دستخط انہوں نے کیا, یہ حکومت کے ساتھی تھے, ایک ملی جلی گورنمنٹ تھی. یہ اپنا پہلے کہتے تھے قاضی صاحب کہ جی وہ ہمارا چیف منسٹر جو ہے وہ اپنا ڈیفنس کونسل اٹینڈ نہیں کرے گا, وہ چیف منسٹر کیا. یہ تو ساری ایک گیم تھی, کھیلی جا رہی تھی. یہ اب یہ فرماتے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں. اب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں جو بچے 2 مر گئے وہ مر گئے, ٹھیک ہے. انہوں سب یہ کہتے تھے کہ جی میں تو نہیں تھا یہاں, میں خدا شاہد ہے کہ مجھے نہیں پتا پوری ڈیٹیل کا, میں پاکستان ہی میں نہیں تھا. لیکن ریمنڈ ڈیوس کے اگر انہوں نے عادیت لے کے ان کو معاف کر دیا ہے تو یہ ان کے بچے تو واپس نہیں آ سکتے جو مرے ہوئے تھے, ان کو کچھ مل گیا ہے. اب یہ اس کے اوپر سیاست کرنا چاہتے تھے ریمنڈ ڈیوس. ان کے پاس اپنی سیاست کے لیے کچھ ہے نہیں, ان کے پاس اپنی سیاست کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ سیاست یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ. اب میں آپ کو امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے. بچپن سے لے کے آج تک ہم یہ نعرے مارتے رہے ہیں. یہ ANP کو فخر حاصل ہے اور پیپل پارٹی کو فخر حاصل ہے کہ ہمارا ایک ہی نعرہ تھا, امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے. امریکہ کا جو یار آپ کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ساتھ ہیں, آپ کیا بات کرتے ہیں, ہم تو بچپن سے جب ہم نے آپ تو بہت چھوٹے تھے بیٹے, آپ تو بہت چھوٹے, تم میرے چھوٹے بھائیو, تم تو بہت چھوٹے تھے جب ہم نے. خالی تاریخ نہیں, میں آپ کو صرف تاریخ دہرانا چاہتا ہوں کہ جب صوبہ سرحد جو کہ اس وقت تھا آج کا خیبر پختونخوا, اس میں جب باجوڑ میں ڈمڈولا پر ایک حملہ ہوا تو آپ کی ساری جماعت خفیہ اور دیواریں پلانگ کر کے باجوڑ جا رہے تھے, جس میں آپ سب شریک تھے. اور آج دونوں بھائی گئے تھے بیچ میں, اور آج آپ کا بھائی بھی تھا. اور اس کے بعد آپ کی حکومت میں قبائلی علاقوں کے چپے پہ ڈرون حملہ ہو رہا ہے اور آپ بیان تک نہیں دے سکتے. اور ایک حملے پر آپ نے, جو کہ صوبائی حکومت نے مکمل طور پر اس کی مخالفت کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ امریکہ نے کی ہے, اور اس وقت کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم نے کی. مجھے اس میں بلور صاحب مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا. غلام علی صاحب, عاصمہ صاحب, آپ تشریف لائیں پروگرام کے دوران, بہت شکریہ آپ کا. ڈرون حملے پاکستان میں تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں. پچھلے سال 117 ہوئے ہیں, ابھی تک 19 کے قریب حملے ہو چکے ہیں, اس سے پہلے سال 57 ہو چکے تھے. اب ملک کے اندر ہمیں اس کے اوپر کو فوکس نظر نہیں آتا. پچھلے 2 دن سے میرا تو خیال تھا کہ جو ہی ورکنگ ویک شروع ہوگا, آج کا دن لگے گا کہ جی ہم نے اس کے اوپر پالیسی مرتب کیا. آپ کی تو ساری کی ساری حکومت کی میٹنگز یہ ہے کہ زرداری صاحب پارلیمان کے اندر کوئی ان کی طرف کوئی دوپٹہ نہ اچھال دے, کوئی ان کو کوئی چھلکا نہ مار دے. اچھی بات ہے, نہیں ہونا چاہیے. فوکس کیا ہے آپ کا؟ ڈرون حملوں کے اوپر ڈیبیٹ کروانی ہے یا پارلیمان متفقہ طور کے اوپر کے ڈرون حملوں کے خلاف ہیں ہم؟ میں دیکھیں قرارداد سے آگے کی بات ہے. لیٹ می برنگ ان آسما صاحب. جی گو اہیڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب, آئی تھنک یو آلریڈی نو کہ یہ وہ ڈرون اٹیک ہے جو ایک امن جرگے پہ ہوا, اور آپ نے دیکھا کہ ہماری گورنمنٹ نے کس طرح پر اس کو پرزور مذمت. اینڈ the ambassador was called to the foreign office and he was told very categorically کہ پاکستان will not take this under any circumstances. سارے بن گئے نا جی, الفاظ کی غازی کی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بالکل پالیسی, کوئی تحریک, کوئی میٹنگ, day 1 سے ہماری پالیسی, we have been fighting a war against terrorism. آپ کے صدر مملکت جو کل پارلیمان سے خطاب کریں گے, باب وڈورڈ کی کتاب کے اندر گزارش کریں. باب وڈورڈ کی کتاب پارلیمان سے خطاب کرنا ایک الگ سبجیکٹ ہے, سبجیکٹ نہیں ہے. میں ایک ریلیونٹ, ہم تو ڈرون اٹیک کی بات, میں ڈرون اٹیک پر ہی آ رہا ہوں. مجھے اگر آپ کمپلیٹ کرنے دیں سوال, کہ باب وڈورڈ کی کتاب کے اندر صدر مملکت کو کوٹ کیا ہوا ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سویلین کولیٹرل ڈیمیج جو ہے, سویلین کیجویلٹیز جو ہیں, وہ آپ کا مسئلہ ہے, امریکیوں کو کہہ رہے ہیں. آپ مارے ڈرون, یہ باب وڈورڈ کی کتاب کے اندر لکھا ہوں. ڈونٹ یو تھنک, ایک تو یہ ویسٹ کی کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں, جب آپ ویسٹ کے انالیسز لاتے ہیں, جب آپ ویسٹ کے فیس کے ریمارکس لاتے ہیں, ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہماری کرائیٹیریا ویسٹ کیوں ہو. یہ وہی ویسٹ ہے نا جن کے میڈیا نے عراق کے ساتھ کیا کہ جی وہاں پر کیری لوگر بل لایا تو ویسٹ ٹھیک ہے. نہیں, باب وڈورڈ اگر یہ بات کرے تو وہ غلط ہے. ویکی لیکس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ویسٹ کو
लीक्स पे आ कोट जाए, करेंगे, लेकिन विकी लीक्स पे आ जाए। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर वेस्ट में जाकर कहा कि यू हैव लॉस्ट द वॉर ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स एंड दैट इज वेयर लेकिन ड्रोन करते रहे। नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि ड्रोन करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने विकीलीक्स के मुताबिक सरजमीन से नहीं होते ड्रोन, होते तो पाकिस्तान की सरजमीन पर है ना। देखिए हमारे आते हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी उनको इजाजत नहीं देगा एंड वी आर टोटली अगेंस्ट इट। अगर कोई इसको पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनाता है या कोई पॉलिटिकल स्लोगन बनाते हैं, वी आर वेरी सॉरी। डोंट यू थिंक वी हैव कम अबव दिस? डोंट यू थिंक कि जब वो आए हर दफा पाकिस्तान, उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान का कहा, वी सेड नो। पाकिस्तान अपने का फायदा क्या है? पौने 200 हमले कर चुके हैं, पौने 200, दैट्स अ लॉट ऑफ अटैक। पौने 200 कर चुकी है जब वो कर रहे हैं अफगानिस्तान से। पाकिस्तान इसको कंडेम करेगा और पाकिस्तान अपनी सरजमीन की हिफाजत करता है और करेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, उनकी जो NATO फोर्सेस है ना, दे हैव लॉस्ट द वॉर। इट इज, अरे उनकी वॉर को छोड़ेंगी, अपनी सरजमीन मैं आपको बताई, अपनी सरजमीन की मैं बता रही हूं। लेट मी टेक अ ब्रेक है, बिलोर साहब हैज अ पॉइंट है। मैं ड्रोन्स के ऊपर रहूंगा, मैं लेटिंग देम, तो देयर इज नो प्रूफ एंड वी विल नेवर डू दैट। अच्छा, जो प्रूफ है वो आप मानती नहीं है, लेकिन मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो आपके सामने। मैं वेस्ट के प्रूफ को नहीं मानती। अच्छा चलो ठीक है, सेल्फ इंटरेस्टेड प्रूफ्स होते हैं, ये वही वेस्ट है कि मुशर्रफ को क्रेडिटेबल का और आपकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड पार्लियामेंट को कहा जी दे हैव नो क्रेडिट, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसलिए उनको सैलाब में पैसे नहीं दे। लेकिन मुशर्रफ की क्रेडिबिलिटी थी बिकॉज इट वाज सूटिंग। ये वही वेस्ट है जो वही वेस्ट है जो आपके लीडरान के असासे संभाले हुए हैं। जरा इसके ऊपर ध्यान से बात। लेट मी टेक अ ब्रेक है, लेट मी टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।